بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے خارجیوں کی نشانیوں کو رکھوں گا، اور یہ جتنی نشانیاں میں آپ کے سامنے بیان کروں گا یہ ساری صحیح بخاری سے ہوں گی۔ آپ کتب احادیث سے میں بیان کرنے لگا ہوں، آپ کو میں لاسٹ میں حدیث کے نمبر بھی بتاؤں گا، اور آپ یہ حدیثیں خود بھی پڑھ کر اور سن کر حیران ہوں گے کہ آج کون خارجی ہیں، کن کی شکلیں خارجیوں سے ملتی ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے، اور یہ مختلف طرق کے ساتھ 10 سے 12 احادیثیں ہیں جن کو میں جمع کر کے ان سے نشانیاں لے کر آیا ہوں اور آج آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا نے یمن سے کچھ سونا حضور کی بارگاہ میں بھیجا۔ حضور علیہ السلام نے اس سونے کو 4 آدمیوں کے درمیان تقسیم فرما دیا۔ جب تقسیم فرما چکے تو وہاں سے کچھ لوگوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ نے انہیں دیا ہے، ہمیں کیوں نہیں عطا فرمایا؟ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ نئے نئے اسلام میں داخل ہوئے ہیں، یہ چھوڑ نہ جائیں، ان کا حوصلہ رکھنے کے لیے ان کو میں نے عطا کیا ہے۔ تو اب ان لوگوں میں سے ایک بندہ اٹھا جس کا نام ذوالخویسرہ تمیمی تھا۔ یہ وہ بندہ تھا جو پہلا خارجی تھا، ذوالخویسرہ تمیمی۔ یہ اٹھا اور اٹھ کر کہتا ہے اے عادل یا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈرو، انصاف کرو۔ حضور نے فرمایا اگر میں انصاف نہیں کروں گا تو اور کون کرے گا؟ حضرت عمر فاروق یا حضرت خالد بن ولید، ان دونوں میں سے کوئی ایک صحابی رسول بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ حکم فرمائیں، اس گستاخ کا ابھی سر جو ہے وہ تن سے جدا کر دیں۔ حضور نے فرمایا نہیں۔ اب حضرت ابو سعید خدری وہ نشانیاں بیان کر رہے ہیں کہ اس کی نشانیاں کیا تھی۔ صحابی فرماتے ہیں اس کی نشانی یہ تھی، وہ جو سامنے ذوالخویسرہ تمیمی ٹھہرا تھا اس کی شکل صورت اور اس کا حلیہ کیا تھا؟ اس کا حلیہ یہ تھا کہ آنکھیں جو ہیں اس کی دھسی ہوئی تھیں، دھسی ہوئی آنکھیں تھی۔ دوسری نشانی کیا تھی؟ گال ابھرے ہوئے تھے۔ تیسری نشانی کیا تھی؟ پیشانی چوڑی تھی۔ چوتھی نشانی سن کر آپ حیران ہو جائیں گے، قصر اللحیہ، اس کی بڑی لمبی لمبی داڑھی تھی، گھنی اور لمبی داڑھی تھی۔ آپ دیکھتے جائیں یہ نشانیاں کن کے ساتھ مل رہی ہیں۔ پھر 5ویں نشانی وہ گنجا تھا، اکثر ٹنڈ کراتا تھا۔ 6ٹھی نشانی کمال، بخاری امام بخاری نے کمال کر دی یہ نشانی بیان کر کے۔ 6ٹھی نشانی اس کی شلوار کے پونچے جو تھے وہ پنڈلیوں تک اوپر تھے۔ پنڈلیوں تک اوپر کرنے والے کون ہیں یہ بھی دیکھتے جائیں۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے جب عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سر اتار دیا جائے، حضرت عمر فاروق نے عرض کی یا رسول اللہ ان کا سر اتار دیا جائے، حضور نے فرمایا نہیں، اسے کچھ نہیں کہنا، رہنے دو۔ وہ یہ بخاری کے الفاظ ہیں، وہ حضور کو پیٹ کر کے چل پڑا۔ آج مدینہ شریف حاضر ہو نا تو وہاں پر وہ شرطے پھر رہے ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی کوئی نہیں، کوئی بندہ، کوئی حضور کا عاشق، کوئی غلام، کوئی حضور کا محبت کرنے والا، وہ پیچھے پیٹ نہیں کرتا، وہ الٹے پاؤں چل کر آ رہا ہوتا ہے تو اسے کہتے ہیں پیٹ کر لے، کچھ نہیں ہوتا۔ وہ صحیح کہتے ہیں، اصل میں ان کا ابا ذوالخویسرہ تمیمی بھی حضور کو پیٹ کر کے چل پڑا تھا، وہ آج اسی لیے کہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اسے کچھ نہ کہو، اسے جانے دو، اس کی نسل سے ایسی قوم آئے گی جو قرآن تو پڑھے گی، بڑے خوبصورت لہجے میں قرآن پڑھے گی، لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ یہ صحیح بخاری پڑھ رہا ہوں۔ پھر حضور نے فرمایا ان کی اور نشانی کہ قرآن پڑھیں گے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ اور نشانی سرکار نے کیا بیان فرمائی؟ فرمایا صحابہ تمہاری نمازیں جو تم پڑھتے ہو اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں کم جانو گے۔ ان کے نمازیں زیادہ، ان کے روزے زیادہ، ان کے حج زکاتیں زیادہ، دین پر بڑے پابند ہوں گے، لیکن ہوں گے کون؟ خارجی ہوں گے۔
اگلی نشانی جو حضور نے بیان فرمائی سنن ابی داود کے اندر کہ قرآن کی طرف بلائیں گے، کہیں گے دیکھو قرآن تو ہم پڑھتے ہیں، ہم قرآن و حدیث والے ہیں، بس قرآن و حدیث کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، بس قرآن بس قرآن بس قرآن، قرآن کی طرف بلائیں گے۔ اگلی اس سے نشانی کہ بہترین مخلوق کی طرح باتیں کریں گے، بڑی میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، ہم دین کی طرف بلاتے ہیں، اصل دین یہ ہے، اس طرح سے باتیں کریں گے۔ اگلی اس سے نشانی دیکھیں، مسلمانوں کو قتل کریں گے اور کافروں کو چھوڑ دیں گے۔ سعودی عرب کا فتویٰ موجود ہے، کہتے ہیں عیسائیوں کے خلاف جہاد کرنا درست نہیں ہے، یہ جا کر پڑھ لیں۔ داتا صاحب پر حملے کریں گے، بم ماریں گے، لال شہباز قلندر پر بم ماریں گے، دھماکے کریں گے۔ آپ نیوز رپورٹ پڑھ کر دیکھ لیں، جتنے بھی آج پکڑے گئے ہیں سارے بڑی بڑی داڑھیوں والے، سارے گنجے، سارے اونچے ٹخنوں والے، یہ سارے وہی ہیں۔ جب بم دھماکے بعد ان کی لاشیں ملتی ہیں تو پتہ کر لیں وہ کون ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی نشانی توجہ فرمائیں، مسلم شریف کے اندر ہے کہ جب مولا علی نے ان کے خلاف جہاد کیا، ان کو پکڑا، تو مولا علی فرماتے ہیں وہ نشانی جو سرکار نے مجھے بتائی تھی وہ میں نے پا لی۔ وہ کیا نشانی تھی؟ کہ باتیں حق کریں گے، باتیں کہیں گے بس قرآن کی، دیکھو بات تو قرآن ہے، قرآن پڑھ پڑھ کر لوگوں کو گمراہ کریں گے۔ پتہ چلا ہر بندہ قرآن پڑھنے سے ہدایت یافتہ نہیں ہوتا، قرآن بھی اسے ہدایت دیتا ہے جو اللہ کو بھی مانے، رسول اللہ کی تعظیم بھی کرے، پھر صحابہ کو بھی مانے، اولیاء کو بھی مانے، اور کسی نیک ولی کامل کے قدموں میں بیٹھا ہوا ہو، قرآن اسے دیتا ہے فائدہ۔ امام بخاری نے اور ایک نشانی بیان فرمائی، کمال کر دیا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر آپ فرمایا کرتے تھے کہ یہ جو خارجی ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں دنیا کی۔ تو عرض کی گئی قبلہ حضور ان کی نشانی کیا ہے؟ آپ جو فرما رہے ہیں یہ بدترین مخلوق ہیں، ان کی نشانی کیا ہے، کیسے پہچانے؟ تو آپ نے فرمایا جو آیتیں کفار پر اتری ہیں، ایٹم بم حضرت ابن عمر نے جو بات کی کفار کے متعلق اتری ہیں، بتوں کے متعلق اتری ہیں، وہ اٹھا کر مسلمانوں پر فٹ کرنا شروع کر دیں گے، مومنوں پر فٹ کرنا شروع کر دیں گے۔ آج دیکھ لیں کون کہتا ہے جی انک لا تسمع الموتى ثم الدعاء، حضور آپ ان کو نہیں سنا سکتے، تسی بابا فرید جا کے کی کر دے ہو، وہ تے مردہ نے اللہ دا قرآن آخر انک لا تسمع الموتى، تسی انہیں نہیں سنا سکتے۔ یہ ابو جال اتبا شیبہ کے لیے اتری تھی، ان کے خلاف اتری تھی یہ آیت، اور فٹ کہاں کر رہے ہیں؟ داتا صاحب پر، بابا فرید پر، پھر مہر علی شاہ پر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر فرما رہے ہیں یہ دنیا کی بدترین مخلوق ہوں گے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ نشانی یہ بیان فرمائی کہ جو آیتیں کفار کے متعلق اتری، بتوں کے متعلق اتری، وہ اٹھا کر مومنوں پر فٹ کرتے جائیں گے۔ اگلی نشانی توجہ فرمائیں، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر یہ اگلی نشانی موجود ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف وہ بس مولا علی کے ساتھ جنگ ہوئی اور وہیں تک ختم ہوئے، نہیں، سرکار نے فرمایا یہ دجال کے آنے تک گروہ در گروہ نکلتے رہیں گے، قیامت کے قریب جا کر یہ بس ہوں گے، جب تک دجال نہیں آتا تب تک کوئی کسی شکل میں، کوئی کسی شکل میں، کوئی کہے گا جی میں بڑا علمی کتابی بابت شاہی کو نہیں، کوئی اس صورت میں نکلے گا، کوئی کہے گا جی بس ہم تو اللہ رسول کو مانتے ہیں، بس قرآن کی مانتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے، کوئی اس شکل میں نکلے گا۔ مختلف شکلیں بدل بدل کر گروہ نکل رہے ہیں اور یہ آپ کے سامنے ہے۔ اچھا، اب اتنا کچھ کرنے کے بعد، ہونے کے بعد، اب ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ جنت میں چلے جائیں گے؟ نہیں، جنت میں نہیں جائیں گے۔ مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر، ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا کلاب النار، جہنم کے کتے ہوں گے، جہنم کے کتے ہوں گے۔ یہ 12-13 احادیث کو پڑھنے کے بعد یہ نشانیاں میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں۔ اگر یہ بھی بخاری سے سمجھنے کے بعد آپ کو بات سمجھ نہ آئے جس کو، تو اس بات میں کوئی دکھ نہیں ہے، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ بھی یہ ہے
کہ یہ بھی صحیح بخاری کے اندر علامت سرکار نے پہلے بیان فرما دی، وہ عقل سے پیدل ہوں گے، ان کو عقل کون نہیں ہونی، جتنا بھی سمجھا لیں گے 10 حدیثیں 12 حدیثیں بخاری کی پڑھنے کے باوجود کہیں گے جی نہیں ہم نہیں مانتے، وہ بے وقوف عقل سے پیدل ہوں گے۔ اب میں آپ کے سامنے وہ حدیث نمبر رکھتا ہوں جن کے حوالے سے میں نے بات کی۔ صحیح بخاری کے اندر 3344 نمبر حدیث پاک، 3610 نمبر حدیث پاک، 3611 نمبر حدیث پاک، 4351 نمبر حدیث پاک، 4667 نمبر حدیث پاک، 5058 حدیث پاک، 6163 نمبر حدیث پاک، 6931 نمبر حدیث پاک، 6933 نمبر حدیث پاک، 7432 نمبر حدیث پاک، 7562 نمبر حدیث پاک اور 6930 نمبر حدیث پاک۔ یہ وہ احادیث مبارکہ ہیں کہ جن سے ساری خوارج کی نشانیاں ملتی ہیں، اور آج آپ دیکھ لیں کون ان سے مشابہت رکھتا ہے، کن کی بڑی بڑی داڑھیاں ہیں، کون گنجا ہے، کون اپنی شلوار کو آدھی پنڈلی تک رکھتا ہے۔ آج دیکھ لیں کون کہتا ہے کہ یہ آیت بابا فرید پر، یہ آیت خواجہ غلام فرید پر، یہ آیت داتا علی حجویری پر، کون فٹ کرتا ہے وہ بتوں والی آیتیں ہم مسلمانوں پر۔ یہ آپ اپنی نظروں سے دیکھتے جائیں۔ دعا ہے اللہ خالق کے کائنات ہم سب کو ایمان کامل عطا فرمائے، حضور کی محبت، حضور کی اطاعت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اہل سنت و جماعت کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔